کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا
کامل، مکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پاک۔ اللہ کے پیارے حبیب عبداللہ کے جگر، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ایک کامل ترین، اکمل ترین اور مکمل ترین انسان بن کر تشریف لائے۔ آپ کی کاملیت اور آپ کی اکملیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ہر طبقہ، کہ دنیا کا ہر ڈپارٹمنٹ، دنیا کا ہر شعبہ آمینہ کے در یتیم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، رہنمائی حاصل کرتا رہا ہے۔ آپ رہبر بن کر آئے، رہنما بن کر آئے، نبیوں کے سردار بن کر آئے، نبیوں کے امام بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آئے تو کامل بن کر آئے، مکمل بن کر آئے اور اکمل بن کر آئے۔ عام زندگی کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ آمد کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت کی باقاعدہ بات دور سنبھالی، باقاعدہ ایک سلطنت کو تشکیل دیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامیاب حکمران نہیں گزرا، آپ سے بڑھ کر کوئی سیاستدان نہیں گزرا، آپ سے بڑھ کر کوئی ایسا دنیا کے اندر حکمران نہیں آیا کہ جس کی حکومت، جس کی حکمرانی ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہو۔ ایک ہی حکمران اور کامیاب حکمران اور کامل حکمران، مکمل حکمران اور اکمل حکمران بن کے آئے تو مکہ کے در یتیم مدینہ کے تاجدار بن کے تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب سلطنت کے امور کو چلانے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کیے۔ معاہدے، اور یہ معاہدے لکھنے والا، معاہدے کرنے والا بڑا مدبر، عالی دماغ اور جناب صاحب بصیرت شخص ہوتا ہے، لیکن یہ تنہا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے رہے۔ معاہدے خود لکھوائے اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی اعلیٰ دماغی کے ساتھ، اپنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، اور سیاسی زندگی میں سب سے پہلے یہ مناسب خیال فرمایا کہ دوسری قوموں کے ساتھ ایک بین الاقوامی
معیار کا معاہدہ ہو جائے تاکہ دنیا کے اندر امن قائم ہو سکے، خطے کے اندر امن قائم ہو سکے، اور عرب کے اندر جو نسلوں سے اور صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنی اوف کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کی تحریر لکھی۔ تحریر کیا تھی؟ اس کے اندر لکھا کہ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان جو قریش اور یثرب کے باشندے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو کاروبار میں ان کے ساتھ شریک ہیں، یہ سب ایک ہی لوگ سمجھے جائیں گے۔ بنی اوف کے یہودی اور مسلمان ایک ہی قوم ہے جو ان معاہدہ کرنے والی قوم سے جنگ کرے گا۔ مسلمان اس کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کے تعلقات معاہد قوموں کے ساتھ خیر خواہی کے تعلقات ہوں گے، ضرر رسانی اور گناہ کے تعلقات نہیں ہوں گے۔ کوئی معاہد یعنی معاہدہ کرنے والے ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ کارروائی نہیں کریں گے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ مدینہ کے اندر کشت و خون کی اسلام اجازت نہیں دے گا، اور جو مدینہ پاک کے ہمسائے ہیں وہ بھی معاہدہ کرنے والوں میں شامل تصور کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ معاہدہ کرنے والی قوموں کے اندر اگر اختلاف پیدا ہو جائے، کسی بات سے جھگڑا بن جائے، کسی بات سے لڑائی ہو جائے، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ اس کا فیصلہ پھر مدینہ کے تاجدار کے دربار میں ہوگا۔ یہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہوا، اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ ذرا غور کرنا۔ سیاست کرنے والے، حکمرانی کرنے والے رہنمائی حاصل کریں، پیارے آقا کی زندگی سے حکمرانی کرنے والے رہنمائی حاصل کریں، آمینہ کے لال کی عظمت سے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ سے جو قبائلیوں کے درمیان، مختلف قبیلوں کے درمیان، مختلف برادریوں کے درمیان، مختلف خاندانوں کے درمیان صدیوں سے اور نسلوں سے لڑائیاں جاری تھی، ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس معاہدے سے یہ فائدہ ہوا کہ قریش مکہ مدینہ پاک میں اور اس کے ارد گرد رہنے والی قوموں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار نہ سکیں، اور مسلمان پرامن حالات میں اپنے دین کی تبلیغ کرے، اپنا اسلام کا پیغام، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ بات یاد رکھو لوگوں، سن لو، جتنا دین، جتنا اسلام پرامن دور کے اندر پھیلا ہے یا پھیل سکتا ہے، جنگ کے دنوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دین نہیں پھیلتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کافر غیر مسلم قومیں لڑائیاں کرواتی ہیں، مسلمانوں کے اندر فتنے برپا کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کشت و خون کو جاری کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر دنگا اور فساد کروایا جاتا ہے، مسلمان ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر امن قائم ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام کی بڑھتی ہوئی ترویج کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، پھر اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو
دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام کے ترقی کو روکنے کے لیے، اسلام کی ترویج کو روکنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنے کے لیے، اسلام کی ترقی کو اور بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر لڑائیاں کروائی جاتی ہیں۔ مسلمان ملکوں کو لڑایا جاتا ہے، مسلمان قوموں کو لڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کے فرقوں کو لڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کے مولویوں کو لڑایا جاتا ہے، تاکہ یہ اپنی لڑائیوں میں مگن رہے اور کافر اپنے مفادات کی خاطر کام کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائے بغیر امن قائم کیا، جنگ کیے بغیر امن قائم کیا، خون کی ندیاں بہانے کے بغیر مدینے کے اندر اور مدینے کے گرد و نواح میں امن قائم کر کے دنیا کو بتایا اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر امن اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف مدینے والے کی سیرت کو اپنا کے ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر سلامتی آ سکتی ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا کے آ سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد معاہدے کیے اور معاہدے کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران، بحیثیت ایک سیاستدان، بحیثیت ایک سلطنت کو چلانے والے آپ نے خط لکھے مختلف بادشاہوں کو، مختلف سلطنتوں کے امراء کو خط لکھے اور اپنے نام مبارک کی مہر بنوائی۔ خط کے اوپر مہر لگوائی جاتی، اس سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک کی مہر کو استعمال نہیں کیا تھا۔ باقاعدہ خط لکھے اور ایک خط شاہ حبشہ کے پاس آپ کا سفیر لے کر گیا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نے خط کو دیکھا، اللہ کے رسول کی حالت کو سنا، خط کو دیکھ کر آپ کی حالت کو سن کر ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بحرین کے پاس سفیر بھیجا۔ اپنا خط دیکھ کر اس نے خط پڑھا، خط پڑھتے ہی اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ اس کی رعایا کا ایک بڑا حصہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کی طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا۔ بادشاہ خود تو نہ ملا، اس نے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی سے بات چیت کی، اس نے خط کو پڑھا، حضرت عمر بن عاص کی دعوت کو سنا، کہا مذہب تو تمہارا اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر میرا بھائی اسلام قبول کر گیا، میرا بھائی اسلام لے آیا تو ہمارے ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، حکومت تمہاری رہے گی، سلطنت تمہاری رہے گی، ملک تمہارا رہے گا۔ ہمارا مقصد زمینوں پہ قبضہ نہیں، ہمارا مقصد اقتدار پہ قبضہ نہیں، ہمارا مقصد دولت پہ قبضہ نہیں، ہمارا مقصد کشور کشائی نہیں، ہمارا مقصد ہے اور صرف علاء کلمت اللہ کی سربلندی ہے۔ اس نے کہا اچھا ہم کل بتائیں گے۔ اگلے دن بادشاہ نے کہا، جس نے خط لکھا اس کی فوجیں بھی عمان میں نہیں آئیں،
اس کے لشکر بھی نہیں آیا، سپاہ بھی نہیں آیا، میں بغیر لڑے ہتھیار ڈال دوں، بغیر لڑے کلمہ پڑھ لوں، مجھ سے بڑا بزدل عرب کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ بات سنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے میں تمہاری طرف سے جواب سمجھوں؟ اس نے کہا ایک دن سوچنے کا موقع دو۔ اگلا دن آیا، سورج طلوع ہوا، عمان کا بادشاہ اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا، بغیر تلوار چلائے، بغیر جنگ اور لڑائی کے بادشاہ مسلمان ہوا، بادشاہ کی رعایا مسلمان ہوئی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کو جاری رکھا، خطوط بھیجتے رہے۔ منظر بن حارث دمشق کا بادشاہ، اس کو خط بھیجا، اس نے خط پڑھا، بڑا بگڑا، لیکن اس کے بعد اس نے سفیر کی عزت کی، احترام کیا، مگر اسلام کو قبول نہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط اسکندریہ اور مصر کے بادشاہ شاہ مکوکس کو بھیجا، اس نے سفیر کا احترام کیا، اتنی عزت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے ایک باکس کے اندر ڈالا، اس کو تالا لگایا، اوپر مہر لگائی اور خزانے کے اندر جمع کر دیا۔ بڑے تحائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ مشہور دلدل خچر یہ اسی شاہ مکوکس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ ایک خط آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھیجا۔ ایرانی تھا کسرا، اس کا لقب تھا خسرو پرویز۔ خط پڑھا، تکبر، رعونت، ظلم، سفاکیت ابھر کے باہر آ گئی۔ غصے کے اندر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا۔ اس ایرانی نے، ایران کے حکمران نے، ایران کے بادشاہ نے، یہی وجہ ہے کہ ایران نے کبھی آج تک پیار کی زبان کو نہیں سمجھا۔ ایران کی فطرت کے اندر محبت کی زبان کو سمجھنا نہیں ہے۔ ایران جب بھی سمجھا ہے جوتوں کی زبان سے سمجھا ہے۔ جب بھی اس کی ایران کی عقل ٹھکانے آئی، چھتروں کے ساتھ آئی ہے۔ پیار کی زبان ایران نہیں سمجھتا، آج تک نہیں سمجھتا۔ اس کا بڑا خسرو پرویز اتنی اہانت، اتنی تحقیر، اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہنے لگا میری رعایا کا ایک فرد مجھے خط لکھ رہا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے۔ اس نے یمن کے گورنر کو کہا جو اس کا وائسرائے تھا، مدینہ جاؤ، استغفر اللہ معاذ اللہ، خط لکھنے والے شخص کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے میرے سامنے اس کو پیش کرو۔ وہ یمن کا گورنر چلا، یمن سے چلا، مدینہ پاک پہنچا، اپنے دستے کے ساتھ پہنچا، اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، اپنی سپاہ کے ساتھ پہنچا، اپنے فوجیوں کے ساتھ پہنچا۔ آ کر کے اس نے پیغام دیا خسرو پرویز کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی دعوت سچی، آپ کی زبان سچی، آپ کا نظریہ سچا، آپ کی دعوت سچی، آپ کا پیغام سچا۔ فرمایا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو، کس نے بھیجا؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ خسرو پرویز نے بھیجا۔ فرمایا جاؤ، جا کر کے پتہ کرو، اللہ نے خسرو پرویز کو ہلاک کر دیا ہے، اس کو اللہ نے اس کے بیٹوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ جس نے میرا نامہ مبارک چاک کیا، اللہ نے اس کے خاندان کو چاک کر دیا۔ جس نے میرے نامہ مبارک کے ٹکڑے کیے، اللہ نے اس کے خاندان کے ٹکڑے کر دیے۔ تم کیا سمجھتے ہو آقا علیہ السلام کے نامہ مبارک کی توہین کرنا کوئی اتنی آسان چیز ہے؟ کوئی اتنا سستا سودا ہے؟ اس نے توہین کی ہے نامہ مبارک کی، اللہ کو گوارا نہیں گزرا،
अल्लाह ने उसी के बेटों के हाथों अपने बाप को कत्ल करवा दिया। ये मेरे रब के फैसले हैं, ये रब करवाता है। रब अपने महबूब की तौहीन बर्दाश्त करता नहीं करता। वो हुक्मरानों की हुकूमत को नहीं देखता, वो इक़्तिदार वालों की ताकत को नहीं देखता, वो उनके जब मरवाने पे आता है नबी के गुस्ताखों को उनके बेटों से मरवा देता है। जब मरवाने पे आता है अल्लाह उनके बॉडी गार्डों से मरवा देता है। अल्लाह अपने महबूब के गुस्ताख को नहीं छोड़ता, बॉडी गार्डों से खुद ड्यूटी लगवाता है और खुद ही उसका बॉडी गार्ड मारता है। रब दुनिया वालों को बताना चाहता है कि दुनिया वालों सुन लो, जो मेरे नबी का मजाक उड़ाएगा, जो मेरे नबी की तौहीन करेगा, जो मेरे नबी की इहानत करेगा, उससे बदला अर्श वाला रब खुद लेगा। और अल्लाह लेता है, आज तक ले रहा है। पता नहीं हुक्मरानों, हमारे हुक्मरानों को समझ क्यों नहीं आती। अल्लाह ले रहा है ये सारे बंदे। इसके बाद एक खत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल रोम के बादशाह को भेजा। बहुत बड़ी ताकत थी, बड़ा इक़्तिदार था, आधी जमीन पर उसका इक़्तिदार और कब्जा। उसको खत भेजा, बड़ा तफसीली खत। उसने खत पढ़ा, दरबार के अंदर उसको खत का मजमून अच्छा लगा। दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफीर मुस्तफ़ा बन के उसके दरबार में गए। उसने कहा मुल्क शाम से पता करो कौन है जो मक्का से ताजर आया हो, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़ा। पढ़ने के बाद उस वक्त आपका सबसे बदतरीन दुश्मन, सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि दुश्मनों का सरदार, दुश्मनों का चौधरी, दुश्मनों का बड़ेरा अबू सुफियान वहां पर मौजूद है। और अबू सुफियान और उसके साथी, उनको हिरकल ने अपने दरबार में बुलाया, उनके साथ सवाल जवाब किए। हम इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल के सिर्फ एक इस खत पर 6 जुमे पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं कि वो खत क्या था। हिरकल ने सवाल किया, कहने लगा अबू सुफियान बताओ, ये जिस शख्स ने खत भेजा, नबुव्वत का दावा किया, उसका खानदान कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, उसका खानदान बड़े शर्फ वाला, बड़ी अजमत वाला। हिरकल तबसरा कहता है जो नबी सच्चा होता है उसका खानदान वाकईतन इज्जत वाला होता है, अजमत वाला होता है। इसके बाद उसने सवाल किया कि बताओ इससे पहले उसके खानदान में कभी किसी ने नबुव्वत का दावा किया? अबू सुफियान कहने लगा नहीं। हिरकल कहता है अगर इससे पहले किसी ने नबुव्वत का दावा किया होता तो मैं ये समझता कि शायद ये उसकी तकलीद में आज खुद नबुव्वत का दावा कर रहा है। इसने ये जो दावा किया है उसकी तकलीद में किया है। फिर सवाल किया बताओ क्या इस नबुव्वत का दावा करने वाले शख्स ने कभी झूठ बोला? अलोगो सुन लो, अबू सुफियान जवाब दे रहा है। कौन अबू सुफियान? जो उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा, जिसने उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुआ, उस वक्त वो नबी का दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है और दुश्मनों का सरदार और बडेरा है, लेकिन इसके बावजूद कहता है कि उस शख्स ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। हिरकल कहने लगा जो शख्स लोगों पे झूठ नहीं बोलता वो अपने रब पे कैसे झूठ बोल सकता है? बड़ा सियाना और दनाक किस्म का इंसान था। अगला सवाल करता है, कहने लगा बताओ क्या इसका बाप, इसका दादा, इसका परदादा कभी कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया इससे पहले इसके खानदान में, बरादरी में, बाप दादा में, परदादा में कभी कोई बादशाह नहीं गुजरा। हिरकल कहता है अगर कोई गुजरा होता तो मैं यही समझता कि शायद ये अपने बाप दादा के प्रोटोकॉल को देखकर खुद प्रोटोकॉल लेने के लिए नबुव्वत का दावा कर रहा है। फिर अगला सवाल करता है, कहने लगा बताओ उसके मानने वाले गरीब लोग हैं या अमीर हैं? अबू सुफियान ने कहा उसके मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले गरीब लोग हैं। हिरकल कहने लगा सच्चे नबी की निशानी ये है कि उसके मानने वाले इब्तिदा के अंदर हमेशा गरीब हुआ करते हैं। उसने कहा बताओ
اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا، اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ ہرقل نے سوال کیا، بتاؤ جو اس کا ہو جاتا ہے کیا اس کو چھوڑ کے بھی کوئی گیا ہے؟ کوئی اس کا غلام بن گیا ہو، غلامی سے نکل گیا ہو، کسی نے اس کا کلمہ پڑھا ہو، کلمہ چھوڑ دیا ہو، کیا کوئی اس کا ہو کے بدلا ہے آج تک؟ ابو سفیان نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہرقل نے کہا سچے نبی کی علامت یہ ہے، سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ جو اس پہ ایمان لاتا ہے وہ کٹ سکتا ہے، وہ مٹ سکتا ہے، وہ ذبح ہو سکتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر وہ اپنے دل سے اپنے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ اس کے دل سے ایمان کی حلاوت نہیں نکل سکتی، اس کے دل سے ایمان کی لذت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ ایک سچے نبی کی علامت ہے۔ کہنے لگا بتاؤ کبھی اس نے کوئی عہد و پیمان کیا ہو، توڑا ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا یہاں میں نے کچھ ڈنڈی ماری، کہا کہ عہد و پیمان کا تو پتہ نہیں، ابھی ہم نے کچھ اس کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا ہے، دیکھو وہ اس کو نبھاتا یا نہیں نبھاتا۔ ہرقل نے جواب پھر ایک سوال کیا، تمہاری کیا اس کے ساتھ کبھی کوئی جنگ ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں جنگ ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی وہ جیتا کبھی ہم ہارے۔ کہا کہ سچے نبی کی علامت یہ ہے کہ کبھی جیت ہوتی ہے، کبھی اس کی ہار ہوتی ہے، لیکن آخر کار اللہ اپنے نبی کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہرقل تبصرہ کر رہا ہے، روم کا بادشاہ۔ پھر پوچھتا ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس کی دعوت ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے اولاد نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے رزق نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے کاروبار نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے حاجت روائی کے لیے جولی نہ پھیلاؤ، کسی سے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مانو۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ سچائی کو قبول کرو، سچ بولو، خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ بات سنی اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال جواب کیے، سوال جواب کہنے کے بعد کہا یہ سچا نبی میں دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا میرے تخت پہ اس کا قبضہ ہو کے رہے گا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور کاش میں اس کے پاس پہنچ سکتا اور میں اس کے پاؤں کو دھویا کرتا۔ روم کا بادشاہ، اقتدار والا، اختیار والا، عیسائی ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پہ اس کی حکومت ہے، اور کہتا کیا ہے کہ کاش میں اس کے پاس پہنچ سکتا، میں اس کے پاؤں کو دھویا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے بادشاہ کی طرف خط بھیجا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مربع بن عمر جو شام کے علاقے میں کیسر کا گورنر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دومت الجندل کا حکمران بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی تیر نہیں چلا، کوئی نیزہ نہیں چلا، کوئی جنگیں نہیں لگی، کوئی خون نہیں بہا، کوئی خون کی ندیاں نہیں جاری ہوئی۔ کس طرح اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور لوگوں آج اس حکمران کی حکمرانی کو دیکھو کہ جس کی حکومت کو دیکھ کر، جس کی حکومت کے کارناموں کو دیکھ کر، جس کے حکومت کے اقتدار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اپنی حکومتوں کو چھوڑ کر، اپنی بادشاہتوں کو چھوڑ کر اس کی غلامی کا تاج اپنے گلوں میں پہن رہے ہیں۔ اپنی بادشاہتیں، اپنا اقتدار، اپنی کرسی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی کشور کشائی اس کے قدموں میں ڈالنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہے ہیں۔ کس طرح؟ آؤ ذرا غور کرو، میں تمہیں بتاتا چلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے کس طرح ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی حکمرانی کیسی حکمرانی تھی، آپ کا اقتدار کیسا اقتدار تھا۔ خبر دی گئی، صحابہ اکرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول یمامہ کے گورنر
سمامہ کو گرفتار کیا ہے۔ کیوں؟ یہ مدینہ پاک کی حدود میں بغیر اجازت کے شکار کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے لاؤ۔ سامنے لایا۔ اس یمامہ کے گورنر سمامہ نے نظروں کو جھکایا ہوا، آنکھوں کو پست کیا ہوا، چہرے کو لٹکایا ہوا، فرمایا سمامہ نظر تو اٹھاؤ، ہمارے چہرے کی طرف دیکھو۔ سمامہ یمامہ کا گورنر استغفر اللہ معاذ اللہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ بولا، کہنے لگا تمہارے چہرے کی طرف کیا دیکھوں، اس سے بدصورت چہرہ کائنات کے اندر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے برداشت کیا، ضبط کیا، فرمایا سمامہ کوئی بات نہیں، ہمارے چہرے کی طرف نہ دیکھو، ہمارے شہر مدینے کی طرف ہی دیکھ لو۔ اس نے کہا اس سے بدترین شہر میں نے آج تک دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے صحابہ اس کو ابھی کچھ نہ کہنا، اس کو مارنا نہیں، اس پر ظلم نہیں کرنا، اس کو اسی حالت کے اندر رہنے دو۔ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لے گئے۔ اگلی صبح پھر آئے، پھر اس نے اپنی نظروں کو جھکایا ہوا، چہرے کو لٹکایا ہوا، آنکھوں کو پست کیا ہوا، فرمایا سمامہ ہمارے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ اس نے وہی جواب دیا جو ایک دن پہلے دیا تھا، فرمایا ہمارے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا، ہمارے شہر مدینے کی طرف ہی دیکھ لو۔ وہی جواب کل بار آیا۔ اس کو چھوڑ کر پھر اپنے معمولات میں اللہ کے رسول لگ گئے۔ وہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندہ رہا، آقا کے معمولات کو دیکھتا رہا، صحابہ کے ادب کو دیکھتا رہا، صحابہ کے احترام کو دیکھتا رہا۔ شام ہو گئی، تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا، فرمایا لاؤ سمامہ کو کھولو، کھول کے سامنے لاؤ۔ تیسرا دن ہوا، رحمت کائنات نے پوچھا، ایک حکمران نے پوچھا، مدینہ کے تاجدار نے پوچھا، شاہ عرب نے پوچھا، شاہ دو جہاں نے پوچھا، اور دنیا و عرب و عجم کے بادشاہ نے پوچھا، اور اس نے پوچھا کہ بادشاہ سے جس کے قدموں کے تلوے بننے پر فخر کرتی ہے، اس نے پوچھا، فرمایا سمامہ کیا حال ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، آج تمہارا مزاج کیسا ہے؟ سمامہ کہنے لگا مجھے چھوڑو گے تو تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گے، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا میری قوم تم سے انتقام لے گی۔ فرمایا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں میرے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ کس چہرے کی طرف؟ اور جس چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے، جس چہرے کو دیکھ کر لوگ شرک چھوڑ دیتے، جس چہرے کو دیکھ کر لوگ جہالت ترک کر دیتے، جس چہرے کو دیکھ کر لوگ روشنی کی طرف آ جاتے، جس چہرے کو دیکھ کر لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جاتے۔ فرمایا اس چہرے کو دیکھو، کہنے لگا استغفر اللہ معاذ اللہ، آج وہی جواب دیا جو 2 دن پہلے سے دے رہا تھا کہ اس سے بدترین چہرہ، بدصورت چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مجھ کی طرف نہیں دیکھنا، میرے شہر مدینہ کی طرف دیکھ لو۔ اس نے یہی جواب دیا جو پہلے 2 دن دیا۔ آقا نے فرمایا بطور حکمران، فرمایا بحثیت حکمران، فرمایا میرے صحابہ اس کی رسیاں کھول دو، اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس کے پاؤں کی زنجیروں کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو، اس کو کہو جاؤ جہاں سے آیا ہے چلا جائے۔ سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، یمامہ کا حکمران ہے، اقتدار والا، کرسی والا، اختیار والا، تاجور ہے، کشور کشا ہے، واپس پلٹا اپنے علاقے کی طرف جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے۔ راستے کے اندر سوچنے لگا میں نے بڑے بڑے اقتدار والے بھی دیکھے، بڑے بڑے اختیار والے بھی دیکھے، میں نے بڑے بڑے غالب بھی دیکھے، بڑے بڑے فاتح بھی دیکھے، بڑے بڑے حکمران بھی دیکھے، مگر میں نے مدینہ کے حکمران جیسا آج تک کوئی حکمران نہیں دیکھا۔ میں اس کے پاس گرفتار تھا، میں پابند سلاسل تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے پاؤں کے اندر زنجیریں تھی۔ وہ چاہے تو مجھے قتل کروا سکتا تھا، وہ چاہے تو میرے ٹکڑے ہو سکتے تھے، وہ چاہے تو میری گردن سر سے تن سے جدا ہو سکتا تھا، لیکن میں بدتمیزی کرتا رہا، میں گستاخی کرتا رہا۔ اس نے مجھ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والا حکمران، اتنا عظیم حکمران، اتنا بڑا حکمران
پیار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دل کے اندر خیال آیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنے علاقے کی طرف بھاگا تھا اس سے دگنی رفتار کے ساتھ واپس مدینے کی طرف بھاگا۔ مسجد نبوی میں کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، عرب و عجم کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اپنی نظروں کو اٹھایا، سامنے دیکھا یمامہ کا گورنر سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا سمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ سمامہ نے کیا جواب دیا؟ اور لوگوں جو سمامہ نے جواب دیا، رب کبریا کی قسم وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ سمامہ نے کہا تم نے چھوڑ دیا، اپنی زلفوں کا اسیر بنا کے چھوڑ دیا۔ تم نے اس وقت ہمیں چھوڑا جب ہم تمہارے غلام ہو گئے، تم نے چھوڑا اپنا غلام بنا کے چھوڑا۔ اب ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لو۔ گورنر ہے، حکمران ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اسلام کے خلاف بھونکنے والوں، اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں، بتا کون سی تلوار چلائی میرے نبی نے؟ کون سا تیر چلایا میرے نبی نے؟ کون سے نیزے برسائے کہ سمامہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوا؟ بتا تو صحیح۔ تم تاریخ نہیں جانتے، تم تاریخ نہیں پڑھتے۔ تم نے تاریخ دیکھی ہے فرقہ پرست مولویوں کی، تم نے تاریخ دیکھی ہے لڑنے والے لوگوں کی، تم نے تاریخ دیکھی ہے کچی پکی، کچی روٹی اور پکی روٹی پہ بکنے والے لوگوں کی، تم نے تاریخ نہیں دیکھی آمینہ کے لال کی، تم نے سیرت نہیں دیکھی شاہ دو جہاں کی، تم نے اسوہ حسنہ نہیں پڑھا مدینہ کے تاجدار کا۔ پڑھ اور پھر فیصلہ کر، پھر بتا اسلام نبی کے پیار سے پہلا یا نبی کی تلوار سے پہلا ہے؟ پراپیگنڈا کرتے ہو اس بادشاہ کے بارے میں، اس حکمران کی حکومت کے بارے میں کہ جس کی سادگی اتنی تھی، حدیث پاک کے اندر آتا یہ وقت کے حکمران، وقت کے بادشاہوں کے بادشاہ، اب بادشاہ جس کے قدموں کے جوتوں کے تلووں کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے وہ بادشاہ، یہ معمولی بادشاہ نہیں، یہ وہ بادشاہ جس کے ایک اشارے پہ لوگ کٹنا سعادت سمجھتے ہیں، یہ وہ بادشاہ جس کے رخ انور کو دیکھیں اللہ امام کی حالت میں دیکھنے والے پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، یہ وہ بادشاہ۔ اور سادگی اتنی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے باہر سے کوئی آتا اس کو پتہ نہ چلتا بادشاہ کون ہے، دربان کون ہے، کوئی الگ تخت نہ لگتا، کوئی الگ کرسی نہ لگتی، کوئی الگ کلیم نہ بچتا، جہاں نبی کے صحابہ بیٹھتے وہیں اللہ کے رسول بھی بیٹھتے، ان کے درمیان بیٹھتے، کوئی الگ امام نہیں، کوئی الگ کرسی نہیں، کوئی الگ تخت نہیں، مسجد نبوی ہی اللہ کے رسول کا مسکن تھا، مسجد نبوی کے اندر ہی کائنات کے امام عام فرش پہ بیٹھ جاتے، عام فرش پہ تشریف رکھتے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور اسی مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر فیصلے کرتے، اسی مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر فوجوں کو ترتیب دیا جاتا، لشکروں کو روانہ کیا جاتا، اسی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر دوسرے بادشاہوں کے ساتھ خط لکھے جاتے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کیے جاتے، اسی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا، اسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول فیصلے بھی کرتے، لوگوں کی باتوں کو بھی سنتے اور مال غنیمت کو تقسیم بھی کرتے۔ یہ بادشاہ کی سادگی، اور سادگی اتنی، اس کے باوجود اللہ نے اتنا روب دیا، اتنا دبدبا دیا، جو دشمن سامنے آیا نبی کے چہرے کو دیکھ کے اس پہ کب کبھی طاری ہو جاتی، روب اتنا، دبدبا اتنا۔ ایک شخص آیا، آ کے تھوڑی سی جھجک محسوس کی، ڈرنے لگا، بادشاہوں کے بادشاہ نے فرمایا، شاہ دو جہاں نے فرمایا، عرب و عجم کے بادشاہ نے فرمایا ڈرو مت، میں ایک غریب قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے پکا کے کھایا کرتی تھی، مجھ سے ڈرو نہیں۔ اور سادگی اتنی تھی
کہ سواری کوئی خاص نہیں تھی، کوئی خاص پروٹوکول نہیں تھا، ایک گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، جس کی لگامیں کھجور کے ساتھ بنی ہوتی۔ اللہ کے رسول عام عصا استعمال کرتے جو کھجور کا بنا ہوتا، اور فتح مکہ کے موقع پر روایات کے اندر آتا ہے آپ جس اونٹ پہ سوار ہوئے، اس اونٹ کے اوپر جو پالان رکھا گیا اس کی قیمت 1 درہم سے زیادہ نہ تھی، لباس بھی سادہ معمولی سا لباس، اور جب پھٹ جاتا تو کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، نبیوں کے نبی، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگاتے۔ روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے، اور آؤ آج دنیا کے اندر ہے کوئی ایسی مثال، ہے کوئی ایسا حکمران، ہے کوئی ایسا اقتدار والا، ہے کوئی ایسا کرسی والا، کوئی لا سکتا ہے ایسی مثال کہ جس نے دنیا کی کایا ہی پلٹ دی، جس نے دنیا کے اندر انقلاب ہی برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جو کل تک گستاخی اور سرکشی کرتے تھے وہ ادب و احترام کرنے والے بن گئے۔ جہاں انسان سے محفوظ نہ تھا وہاں